میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. ایک ہی سٹوری ہے جی. عشق عمران کا جو امتحان ہے وہ بھی باقی ہے. سہیل آفریدی کل عمران احمد نیازی, جن کو میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں, ان سے جو ملاقات کرنے کے والوں کی جو فہرست جاری کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, 6 لوگوں کے اندر سر فہرست ان کی جو ہے وہ نام شامل کیا گیا ہے, اور 6 میں سے پہلا نمبر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا سہیل آفریدی کل اڈیالہ جیل کے باہر تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ویسے تو جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو کہا کہ جناب اب کوئی روک کے دکھائے سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملاقات کے لیے. پہلے تو پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا تھا, اڈیالہ کے باہر فلاں باتیں کی تھیں. پھر اس کے بعد دیکھا کہ 8-9 مرتبہ وہ یہاں سے ہو کے جا چکے ہیں, ان کی ملاقات نہیں ہوئی. گزشتہ روز بھی اس بات کی توقع تھی کہ وہ وہاں پر اب پہنچیں گے, لیکن وہ نہیں پہنچے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیونکہ ان کا نام ہے تو لہٰذا ان کو آنا پڑے گا. اب وہ آئیں گے تو ضرور, لیکن کہاں تک وہ پہنچ پائیں گے؟ کیا اڈیالہ کے مرکزی دروازے کے سامنے تک وہ پہنچ سکتے ہیں؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو اگر ملاقات کے لیے وہ آئیں گے تو ساتھ کتنا لاہو لشکر لے کر آتے ہیں, اور آگے سے راولپنڈی پولیس یا پنجاب پولیس کیا تیاری جو ہے اپنی ظاہر کرتی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ کل واضح ہوں گی, لیکن وہی بات کہ ان کے امتحان ابھی باقی ہیں. عشق عمران کے امتحان ابھی باقی ہیں. بظاہر میرا نہیں خیال کہ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جی, تحریک تحفظ آئین پاکستان, یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے, اور بیسکلی ان کو سادہ الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف ہی کہہ دیں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ نہ 3 میں نہ 13 میں. انہوں نے جناب ایک کانفرنس کرانے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے اندر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ دعوت دیں گے. مسلم لیگ نواز سے متعلق ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا. حکومت میں سے اگر حکومتی اتحاد میں سے کسی کو بلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت کو وہ دعوت دیتے ہیں, اور اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہوگا, اور کیا ایک بار پھر جو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے یہ آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے کوشش کرے گی, یا یہ جو بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان سے ملاقات کی کوشش کے لیے اپنی تمام ایکٹیویٹی کرے گی. کیونکہ بظاہر اس وقت تک جو محمود خان اچکزئی ہیں, کیونکہ وہ صرف ایک ہی راگ جو ہے وہ الاپ رہے ہیں, اور وہ بانی 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 بانی, وہ تحریک انصاف کے رنگ میں رنگے نہیں ہیں, لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو چودھراہٹ ان کو ملی ہے, جو ایک پوری تحریک انصاف ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف نے, تو وہ اس کو کسی صورت اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دینے چاہ رہے اس اپرچونٹی کو, اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ براجمان رہنا چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے اس کو استعمال کریں. اور کل اپنا جو قد کاٹ ہے, یا نیشنل میڈیا میں جس طرح ان کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں تو وہ ہیڈ لائنز ان کی لگتی رہیں, اور جو بھی اگر ایجیٹیشن ہوتی ہے یا جو بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کی صدارت وہ خود ہی کرے. اور کل اگر قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی مقرر ہو جائیں, تو لہٰذا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. سو لہٰذا ابھی یہ کانفرنس کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی. اب دیکھتے ہی ہیں کہ ان کانفرنسز کے اخراجات کون برداشت کرے گا. بظاہر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو اخراجات ہیں وہ مجھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہی کو ان کی ATM دکھائی دے رہے ہیں. وہ بیچارہ ایک شریف آدمی ہے اور پارٹی پر خرچہ کرتے ہیں. پارٹی نہ ہو چاہے الائنس بھی ہو, اس کے اوپر بھی وہ خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لیٹس سی کہ اب یہ کیا سمت اختیار کرتا ہے, اس کو کون ہوسٹ کرتا ہے, اور اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, اور اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم نے یوز ہونا ہے, اور اگر یہ الگ سے اس نے اپنی کوئی شناخت بنانی ہے, تو اس کے لیے پھر اخراجات تو کرنے پڑیں گے جی. PTI اگر خرچہ کر دے, کیونکہ بڑی حصہ تو اس کا بنتا ہے, تو اچھی بات ہے. نہیں کرے گی تو پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کو یہ خرچہ کرنا پڑے گا. لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کیا وہ محمود خان اچکزئی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے جیب خاص کے اوپر نظر مرکوز کیے ہوئے ہیں, یا اپنے جیب سے بھی جیب خاص کو بھی کوئی جو ہے حوالہ لگوائیں گے اور پیسے نکالیں گے. ایک چیز تو یہ ہوگی جی.
دوسری خبر یہ ہے جی کہ اس حوالے سے ایک جو خرم ذیشان صاحب ہیں جی، ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں. یہ سینیٹر خرم ذیشان صاحب جنہوں نے کہا کہ ان کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی، حملہ ہوا، اس کی ایف آئی آر میں نے اب تک نہیں دیکھی، درخواست میں نے دیکھی تھی، تو وہ معاملہ بھی یہاں پر کیوں رک گیا ہے؟ اس دن تو ہم نے مذمت کی تھی کیونکہ وی ٹک ہز ورڈز فار اٹ، لیکن ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کوئی کسی قسم کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ ریلیز نہیں کی گئیں، کوئی ایسی چیز منظر عام پر نہیں لے کر آئے جو ثابت کریں کہ واقعی کو 25 ڈالوں کے اندر لوگ آئے اور 25 ڈالوں کے یا 5 ڈالوں کے اندر 25 لوگ آئے جنہوں نے آ کر ان کے گھر کے اوپر فائرنگ کی. کوئی عینی شاہدین، کوئی لیفٹ رائٹ کے نیبرز کی کوئی گفتگو، کوئی شارٹس ہم نے نہیں سنے، صرف یہ دیکھا کہ سہیل آفریدی جناب ان کے گھر گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو جان اللہ کو دینی ہے شہریار آفریدی وہ بھی موجود تھے. ابھی تک اس کیس کی کوئی فالو اپ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. اگر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے اوپر اتنی خاموشی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آج بھی بیرسٹر گور یا دیگر لوگوں نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو صرف علیمہ خانم کے اوپر واٹر کینن کے استعمال کی بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. یار ایک آدمی کے گھر پہ گولیاں لگی ہیں بقول اس کے، وہ آپ کی پارٹی کا سینیٹر ہے، آپ کے صوبے کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے اور آپ لوگ خاموش ہیں اس کے اوپر. کوئی لاجیکل بات سمجھ نہیں آ رہی. کوئی یا تو یعنی سینیٹر صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر انہوں نے سچ بولا ہے تو پھر اس کو اتنا پسے پش کیوں ڈال دیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ کیا وہ پارٹی کا رکن نہیں ہے؟ لیکن مجھے تو دال میں کچھ کالا دکھائی دے رہا ہے. مجھے کوئی واقعہ جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے وہ ٹیبل سٹوری جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اگر اس میں سچ ہوتا اور حقیقت ہوتی تو پھر اس کو یعنی اتنے آرام سے چھوڑنا نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ 26 نومبر کو یہاں پر گولی نہیں چلی تھی، پھر بھی انہوں نے نیریٹو بنا دیا گولی کیوں چلائی. میں تو ڈر رہا تھا کہ رات کو کہیں یہ نہ چلا دیتے آج کہ جناب پانی کیوں چلایا، پانی کیوں چھوڑا، واٹر کینن کیوں چلایا، یہ بھی ان سے بعید نہیں تھی. تو اس معاملے کو بھی ابھی تک انہوں نے پس سے پش ڈالا ہے جی. ایک اور خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اس وقت پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر موجود ہیں. صحافیوں سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی جو سٹیٹمنٹ میں نے ابھی تک پڑھی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اب 28ویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ تو آنے والے دنوں میں چیز سامنے آئے گی. فیصل واڈا صاحب 2 ٹوکن الفاظ میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. اور 28ویں آئینی ترمیم کیونکہ این ایف سی والا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے. این ایف سی کوئی اگر تبدیلی نہیں بھی کرنی، یعنی جو این ایف سی کو جو جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے صوبوں کے جو شیئر ہے اس کو، تو اس کے علاوہ کوئی جو رسپانسبلٹیز یا برڈن شفٹ کرنا ہے اس حوالے سے بھی ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہونا باقی ہیں. اس لیے 28ویں آئینی ترمیم ہونے کے امکانات زیادہ روشن ہیں. نہ ہونے کے جو ہے وہ جو کہہ رہے کہ انف ہو گئی ہے جی، انف از انف، اب مزید ترامیم کی ضرورت نہیں ہے. تو ترامیم کی ضرورت تو ہیں جی اس وقت تک، لیکن اب یہ معاملہ فی الفور نہیں ہوگا، اس کو مزید وقت درکار ہوگا. لیکن آنے والے دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس معاملے کے اوپر کوئی لوگ جو جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نواز کی حکومت سے ان کا رستہ جو ہے وہ دوری اختیار کرے گی، تو مجھے ایسا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجوہات ہیں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کامن فرینڈ ان دونوں کو جڑے ہوئے ہیں. اگلی خبر یہ ہے جی کہ اس وقت جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ ان کی جو ملاقاتیں برطانیہ کے اندر ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کے مثبت نتائج جو ہے وہ برآمد ہونے کی امید لگ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خالی امید تک ہی یہ معاملہ رہے گا یا یہ کوئی یعنی میٹلائز بھی ہوگا، یا جن بھگوڑوں کو حکومت پاکستان واپس لانا چاہ رہی ہے کیا ان کو واپس لانے کے حوالے سے کوئی کامیابی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. حالیہ دنوں کے اندر ان کے قوانین میں، برطانیہ کے قوانین میں کچھ تبدیلیاں تو رونما ہوئی ہیں. پاکستان نے ایک بڑی لوکریٹو پیشکش کی ہے برٹش گورنمنٹ کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے، کیونکہ ان کو جو شیڈو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے پریشر یقینی طور پر ہے. وہاں پر جو اس قسم کے اسائلم سیکرز ہوتے ہیں یا سیاسی پناہ گزیر ہوتے ہیں جنہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی ہوتی ہے ان کے ملک کے اندر، ماضی کے اندر ان کو ان کے خاصے رائٹس تھے، ان کو خاصی پروٹیکشن حاصل تھی. لیکن اب کچھ حالات جو ہے وہ تبدیلی کا جو ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں. لیٹ سی جی، اٹس اے اپ ہل ٹاسک، لیکن ایک پازیٹیو ایفرٹ ہے جو کہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے ان کو اس میں کامیابی حاصل ہو. لیکن ابھی تک حتمی کامیابی سے متعلق کوئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ سکیں. لیکن پاکستان نے جو ان کو آفر کی ہے
وہ آفر جو ہے وہ ان کے لیے خاصی مفید ہے. دونوں ممالک کا آپس میں جو تعلق ہے, رشتہ ہے, وہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. آخری خبر یہ ہے جی کہ اسلام آباد میں علماء کنونشن ہوا جی. اور اس علماء کنونشن کے اندر جس طریقے سے پرائم منسٹر پاکستان نے ایک بار پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ سعید عاصم منیر, ان کے حوالے سے ان کی تعریف کی کہ وہ یعنی جب ہندوستان کے ساتھ کشیدگی تھی تو ہی واز ویری ویری کلیئر مائنڈیڈ. وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جناب انہوں نے اپنے گھوڑے تیار رکھے ہوئے تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر, آئیے سنتے ہیں. مارشل سعید عاصم منیر نے جس جرت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اور خدا خوفی اور ایک سپہ سالار کی انتہائی خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے اللہ کے سہارے چل پڑے اور پھر پیچھے نہ دیکھے, یہ وہ جرت تھی جس نے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم کامیابی دلوائی. پرائم منسٹر نے جی ان کی جرت کو سلام پیش کیا اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے جو جرت کا مظاہرہ کیا ہمارے سپہ سالار نے, اور یہی بات جو ہے وہ ہندوستان کو کھٹکتی ہے. اور وہ ان کو اس وقت عاصم منیر فوبیا میں مبتلا ہے گودی میڈیا. اچھا, ایک جو گودی میڈیا ہے وہ عاصم منیر فوبیا میں مبتلا ہے, اور دوسرے جو ہمارے اڈیالہ کے چانسلر ہیں وہ بھی عاصم منیر فوبیا کے اندر مبتلا ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ میں ان کی جماعت بھی رنگی جا رہی ہے. لیکن بہرحال جی مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے, ہی از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن. دنیا کے اندر پاکستان کے وقار کو بلند کرنے والا اور پاکستان کو ایک نئی پہچان دینے والا سپہ سالار حافظ سعید عاصم منیر, ان کی جو تعریفیں ہیں وہ اکراس دا گلوب ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. اور جس طریقے سے ان کا ویژن ہے, کلیئرٹی ہے, اس سے پاکستان کا جو مستقبل ہے اور پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں دکھائی دیتا ہے, جس پر اطمینان کرنا چاہیے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.